الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوں عرض کیا کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی کے بغیر حساب کے اسے رزق دے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ، اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی اور اس کی چند تفسیر کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں پر رب ذوالجلال ان لوگوں کا رد فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے رد میں بھی ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارے ہی خاندان میں آئے گی۔ یہودی یہ سوچتے تھے کیونکہ اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام، اکثر انبیاء بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوئے، تو ان کا یہ گمان تھا کہ آخری نبی جن کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ نبی بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ تو یہ وہ سوچنے لگے کہ سارے نبی ہمارے خاندان میں، یہ آخری نبی دوسرے خاندان میں کیسے آ گئے؟ تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے جو عطا کرے، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، نبوت ہو۔ تو سب یہ کہتے ہیں کہ میں تمنا نہیں کرتا خدا بننے کی اور مصطفیٰ بننے کی، لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیا تو یہ خواہش نہیں کرتا کہ جو کچھ تو سوچتا ہے ویسے ہو جانا چاہیے، جیسے تیری مرضی میں آئے، جیسے تیرے عقل میں آئے یہ ہو جانا چاہیے۔ اگر نہ ہو تیری مرضی کے مطابق تو گھبرا نہیں جاتا؟ میں سوچا یہ تھا، ہو کچھ اور گیا۔ کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے، صبح سے شام میں کئی کام سوچتا ہوں، ہوتا ایسا نہیں ہے تو چڑ جاتا ہوں۔ کہا یہی تو ہے، تو خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اپنی مرضی کے مطابق کام کرا لے وہ خدا ہوتا ہے، اور تم اگر بندے ہو تو یہ ہمیشہ سوچنا کہ ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، ہر کام تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ کتنے کاموں میں بتاؤں، تم چاہتے ہو میں ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بنے تو چڑنے کی ضرورت کیا ہے، غصے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ عالم بن جاؤں، فاضل بن جاؤں، نہیں بنے۔ تمہیں بہت بڑا مالدار بننے کا شوق تھا، نہیں بنے۔ نیتا بننے کا شوق تھا، نہیں بنے۔ تمہارے گھر میں اولاد میں تمہیں بیٹا چاہیے تھا، نہیں بیٹی ہوئی۔ تمہاری مرضی کچھ اور تھی، چاہت کچھ اور تھی، اس کے برعکس ہو گیا۔ تو یہاں پر غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو بندے ہو، ہم بندے ہیں۔ وہ صرف مولا کی شان ہے کہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے، وہ صرف رب کی شان ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اگر تم خدا نہیں ہو تو ایسی خواہش بھی مت کرنا، سوچنا اور دعا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو یہ اس کا فضل ہے، اور نہ ہو تو بھی اس کا یہ کرم ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بزرگ نے فرمایا مصطفیٰ بننے کی کوشش مت کرنا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کبھی تمنا نہیں کی۔ کہا کیا تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سوچتا ہے کہ کوئی میری مخالفت نہ کرے، ہر کوئی میری اچھا ہی بیان کرے، میری تعریف کرے، میرے خلاف کوئی نہیں بولے۔ اگر میرے خلاف کوئی جاتا ہے تو اسے سزا ہونا چاہیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ شان تو صرف مصطفیٰ کریم کی ہے،
کہ ان کی مخالفت اگر کوئی کیا تو وہ جہنم میں جائے گا. تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اگر مخالفت کسی نے کیا تو یہ سمجھ لینا کہ میں نہ خدا ہوں نہ مصطفیٰ ہوں، میں تو عام انسان ہوں. میری مخالفت ہو سکتی ہے، میری برائی ہو سکتی ہے، میرے اندر عیوب آ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ نا انصافی کر رہا ہے، اس لیے کہ حضور ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. خلقت مبرئا من کل عیب. اب اگر کوئی ان کی برائی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیچڑ اچھالتا ہے اور حضور کو ناحق وہ برائی کرتا ہے. ہماری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں، محال نہیں. ہمارے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں. معصوم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو پیدائش سے لے کر موت تک ہر برائی سے محفوظ. یہ صرف نبیوں کی اور فرشتوں کی شان ہے، باقی ہر ایک سے خطا ممکن ہے. یہ اور بات ہے کہ مولا کچھ لوگوں کو خطا سے محفوظ کر لیتا ہے، مگر ہم سب سے خطا چاہیے. میرا پروجیکٹ یہ ہے، میرا پلان یہ ہے. میں خود کئی مرتبہ اس طرح سے ہار چکا ہوں. بہت سارے اسی آیت کی بنیاد پر ہم صبر کر لے جاتے ہیں. کبھی پلان یہ بنایا کہ یہ کام ہونا چاہیے، نہیں ہوا. وہیں پر ہم یہ سوچتے ہیں ہم خدا نہیں ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. ہم خدا نہیں ہیں، وہ رب ذوالجلال ہے، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو غرور ایسا طاری ہوتا ہے، یا تو مال کا یا پھر اپنی طاقت کا. یہ نشے میں آ جاتا ہے انسان تو یہ سوچنے لگتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے ایسا جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ان کو ایسا منہ کے بل گرایا ہے کہ پوری دنیا ان سے چاہے تو عبرت حاصل کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب و غریب بات ہے. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ سوال یہ ہوا کہ کبھی کسی کی روح نکالنے پر آپ کو رحم آیا؟ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ اگرچہ روایات ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات میں یا جس طرح کی بھی روایات ہیں تفاسیر میں موجود، کہ ایک کشتی میں سفر ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ تھے. غور سے سنیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ملک کا مالک بناتا اور کب کس سے چھین لیتا ہے، یہ اس کی مرضی کے فیصلے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ بننے کے لیے بادشاہ کا بیٹا ہونا چاہیے یا بادشاہ کا پوتا ہونا ضروری نہیں ہے. فقیر کا بیٹا بادشاہ بن سکتا ہے اور بادشاہ کا بیٹا فقیر بن سکتا ہے. یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور ہوا بھی. ایک کشتی میں سفر ہو رہا ہے سمندر کے، وہ اچانک طوفانی ہوائیں ایسی آئیں کہ کشتی ہچکولے کھانے لگی. بہت بڑی کشتی تھی، جہاز. پانی گھس گیا اور سمندر کے تھپیڑوں میں کشتی پھٹ گئی، لوگ غرق ہونے لگے. اسی میں ایک حاملہ عورت تھی جس کے ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا. وہ درد ذہن میں مبتلا تھی، یعنی بچے کے پیدا ہونے کا وقت بہت قریب تھا. اس وقت یہ طوفان آیا، اور جب طوفان آیا تو سب لوگ ادھر ادھر غرق. اور جو تختے لکڑی کے بکھرے ہوئے تھے، کوئی کسی تختے پر بیٹھا پار لگنے کی کوشش کرتا رہا، سمندر میں تھے. اس عورت کو، اس حاملہ عورت کو بھی ایک تختہ ملا، اور اس تختے پر جیسے ہی یہ لیٹ گئی تو بچے کی ولادت اسی حالت میں ہوئی. بے سر و سامانی، بے سہارا، سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا یہ تخت، اس پر بچے کی ولادت ہوئی. اور اسی وقت رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا ملک الموت کو کہ ماں کی روح قبض کی جائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حکم تھا. فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب یہ رحم آیا کہ یہ پہلے ہی سے طوفانوں کی زد میں ہے، یہاں پر کوئی
اس کا مددگار نہیں. اور ایک تھی ماں جس نے بغیر گھر پہ، بغیر چھت والی عمارت پہ، فقط ایک لکڑے کے تختے پر بچے کو جنم دی ہے، اور اس پر بھی مولا تعالیٰ کا حکم آیا کہ ماں کی روح قبض کر لی جائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی، وہ عورت وہیں پر مر گئی، بچہ زندہ ہے. اتفاق یہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو دیکھیں. وہ تخت تیرتا ہوا سمندر کے کنارے پر آیا، تو جب سمندر کے کنارے پر لگا تو قریب میں جو شہر تھا، گاؤں تھا، وہاں سے کوئی ایک امیر آدمی تھا، معلم تھا کوئی، تو اس نے دیکھا، پہلی نظر اس کی پڑی، عورت مری ہوئی پڑی ہے اور بچہ زندہ ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے. جلدی سے اس نے بچے کو اٹھا لیا، اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے ماں کو کفن وغیرہ دے کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے گھر لے آیا. میرے عزیزو، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ خدا کے فیصلے کتنے سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی کیوں چھین لیا. دوسری تصویر یہ نہیں دیکھتے کہ ایک اجنبی کے دل میں بچے کی محبت پیدا کر دیا. یہ محبت کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی رب ذوالجلال ہی کے تو کارہاں ہیں. وہ ایک اجنبی انسان کے دل میں بچوں کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، ماں اور باپ کی طرح. اس نے لایا. اتفاق ایسا کہ اس کے گھر میں اولاد نہیں، بیوی دیکھتے ہی پھولے نہ سمائے، خوشیوں سے ناچنے لگی، میرے گھر میں بچہ آ گیا. اب آپ کو میں بتاؤں تاریخ کے اوراق، اس بچے کا نام شداد رکھا گیا. شداد کا نام سنا ہوگا آپ نے. شداد یہی ہے جو بغیر کسی سہارے کے ایک غریب گھر وہاں سے نکلا، لیکن کسی اچھے گھرانے میں پرورش ہو گئی. اب وہ ماں باپ جو ایڈاپٹ کیے ہوئے تھے، پالے ہوئے تھے، بہت ہی محبتوں سے اسے پالا. جب وہ بچہ بچپنی کی حدوں میں آیا تو نہایت ہی ذہین تھا، بہت ہی چالاک تھا، بہت عقل اس کو اللہ نے دی تھی. وہ عقل کا بادشاہ اپنے زمانے میں بچوں پر سب سے ماہر تھا. اتفاق کی بات ایسی ہی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملے فرماتا ہے. اب دیکھیں، یہی شداد دوستوں کے ساتھ شام کے وقت میں اپنے گاؤں کے قریب جو مین روڈ ہوتا تھا، شاہراہ ہوتی تھی، راستے پر کھڑا تھا. بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، جو وقت کا بادشاہ تھا. بادشاہ کی سواری دیکھنے کے لیے بچے گئے ہوئے تھے، باہر کھڑے تھے. بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ چلا گیا. قریب میں بہت دیر کے بعد چند سپاہی پیچھے سے چلتے آتے تھے، جو گرا ہوا سامان ہوتا وہ اٹھا کر کے لے جاتے تھے. تو اتفاق ایسا ہے کہ وہاں ایک سرما دانی گری ہوئی تھی، وہ بادشاہ کے قافلے میں سے گری ہوئی تھی. جو تاریخ ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سرما دانی گری ہوئی تھی تو پیچھے سے جو سپاہی چننے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک سرما دانی قیمتی لگ رہی ہے. اٹھایا اور کھولا. سرما لگانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ عجیب و غریب سرما دکھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ غلط ہو جائے. ایسا ہے کہ یہ کسی پر ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جادوگری کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں کچھ نہ کچھ ملتی رہتی. فرعون کا زمانہ آپ نے دیکھا ہو، سنا ہوگا. تو اسی زمانے کے آس پاس کے معاملات ہیں. تو سپاہیوں نے نظر ڈالی، وہاں بچے جو کھڑے تھے اس میں سے ایک شداد، خوبصورت بھی تھا، اس کو بلا ادھر آپ. زور زبردستی کیا اور سرمے میں یہ سلائی ڈال کر اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا. تو جیسے سرما لگایا، یہ شداد کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ زمین کے خزانے دکھنے لگے. زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ دکھنے لگ گئے. تو اس کے چالاک تو تھا ہی، اس نے چلانا شروع کیا، ہائے تو نے کون سی مرچ کا مسالہ لگا دیا کہ میں اندھا ہو گیا، میری آنکھیں خراب ہو گئی، تم لوگوں نے میرے اوپر کیا کر دیا، میں تو اب بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا. وہ دونوں سپاہی سرما دانی پھینک کر بھاگ گئے، چلے گئے. شداد وہ سرما دانی لے کر کے آیا اپنے گھر. چالاک بہت تھا، ذہین بہت تھا. اس نے اپنے باپ کو یہ معاملہ بتایا تو باپ اس کا تعاون کرنے پر تیار ہوا کہ اب یہی کریں گے، سرما لگانا اور زمین دیکھتے جانا، جہاں جہاں خزانے ہو وہاں سے نکالے جائیں. زمین کے خزانے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے. تو اب ہوتا یہی
کہ جہاں جہاں ان کو خزانے دکھتے یہ نکال کر کے لایا کرتے. اب گھر میں چند ہی دنوں کے بعد مالداری اتنی آئی کہ پورے گاؤں کو یہ پالنے لگ گئے. سارے لوگ امیروں کے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جس طرف مال ہو لوگوں کے دل اس طرف پھر جاتے ہیں. تو شداد ابھی جوان تھا کہ بہت اس کے پاس مال آ گیا، اتنا مال کہ اس کے پاس لوگوں کو خیرات کرنے کے لیے سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. تو جب یہ بڑھتا گیا بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ اسے دبانا چاہتا تھا. تو اس نے اب ایک اپنی دولت سے فوج تیار کی، فوج بھی تیار کر لیا. دولت کے سکے جس کے پاس پھینکے جائیں وہ لوگ تو غلام بنتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ اس نے اپنی فوج سے بادشاہ کو بھی شکست دیا اور پورے ملک کی سلطنت پر یہ اکیلا قابض ہو گیا. شداد پورے ملک کا بادشاہ، اور ایک دو نہیں کئی سلطنتیں اس کے ہاتھ میں آئیں. تقریباً یہ آدھی دنیا کو فتح کر چکا تھا. جہاں جائے اس کا رعب و دبدبا، اس کی طاقت و قوت اور اس کے فوج کی ایک ایسی لوگوں پر رعب اور ہیبت طاری تھی کہ سب سر جھکا لے دیتے تھے. غلام بنتے چلے گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہاں سے اٹھایا رب ذوالجلال نے اس کو. جو کشتی میں اپنے ماں کے پیٹ میں بغیر سہارے کے طوفانوں کی زد میں آنے والا اور جس کی ولادت ایک تخت پر ہوئی وہ بھی تیرتے ہوئے سمندر کے لکڑے پر، اس کو رب ذوالجلال نے آدھی دنیا کی سلطنت عطا کر دی. اللہ فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. رب کا ایک مظہر تو آپ نے دیکھا عطا کرنے والا. جب کسی کو عطا کرے اتنا عطا کرے، اب اس کے بعد مال کا غرور اکثر لوگوں کو لے کر ڈوب جاتا ہے. اکثر جو ڈوبتے ہیں وہ غرور سے. کسی نے سچ فرمایا، ایک محقق نے، کہ جب پانی میں پتھر گرتا ہے تو وہ تیرتا کیوں نہیں ہے؟ تیرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے وزن کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے. فرمایا بعض اوقات کسی کے اوپر مال اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر گرتا ہے تو پوری طرح گر چلا جاتا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بڑے بڑے ایک بار گرتے ہیں تو بہت بری طرح گرتے ہیں. کیوں؟ بڑا پتھر پانی میں گرتا ہے تو سنبھل نہیں پاتا. ہلکی چیزیں پانی میں رک جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنبھل جاتی ہیں، لیکن پتھر نیچے چلا جاتا ہے وہ اپنے بوجھ کی وجہ سے. اتنا بوجھ نہ لاد لو کہ ڈوبو تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤ. جتنی چیزیں ہمارے استعمال کے قابل ہیں اتنی ہی پہ دنیا پر اکتفا کرنا چاہیے. اب وقت آیا اس کے غرور و تکبر کا. لوگوں میں اس کی تنے تنہا حکومت تھی. اس دور کے جو علماء تھے، صالحین تھے، علماء اکرام جو انبیاء اکرام کے نائب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ تقریباً روایت میں ہے کہ 500 علماء مل کر کے اس کو نصیحت کرنے کے لیے آئے. کہا کہ شداد تو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، تو رب ذوالجلال کے سامنے جھک جا جس نے تجھے یہ سب عطا کیا. شداد کہنے لگا مجھے کسی نے نہیں عطا کیا، یہ میں میری محنت سے حاصل کیا ہوں. کون دیتا ہے مجھے؟ میری پیدائش کس حالت میں ہوئی، یہ ساری چیزیں نہ میرے باپ سے ملی نہ میرے دادا سے ملی، یہ میری محنت کی کمائی ہے. بعض وہ لوگ غرور میں آتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے کما لیا. یہاں پر بھی حالات ایسے ہوتے ہوں گے. ممبئی میں نے اپنی محنت سے گھر بنایا ہے، میں نے اپنی محنت سے زمین خریدی ہے. میرے ماں باپ تو فقیر آئے تھے، میرے دادا سب فقیر آئے تھے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمائے. ہرگز مت سوچو میرے عزیزو، یہ رب ذوالجلال نے تمہیں عطا فرمایا تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک عطا کرے. تم نے صرف عطا کرنے والے مظہر کو دیکھا. آگے آیت میں مولا فرماتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جتنا اس نے دیا ہے وہ منٹوں میں تم سے چھین بھی سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے. شداد کو جب علماء نے نصیحت کی کہ رب ذوالجلال کے سامنے سر جھکا لے تو اس نے کہا میں کسی رب کو نہیں جانتا. تو اس سے توبہ کروایا گیا بہت. تو اس نے پوچھا کہ چلو مان لیا اگر میں خدا کو، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ کہا آخرت وہاں پر رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے. جنت کے حسن و جمال کو علماء بیان کرنے لگے. اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ موتیوں جواہرات سے بھری ہوئی ہوگی. وہاں پر
زمین زمرد کی ہوگی، یاقوت کی ہوگی، جواہر کی ہوگی، اس میں دودھ جیسے چشمے جاری ہوں گے، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، باغات ہوں گے اور تخت بچھائے جائیں گے جنتیوں کے، وہاں کسی کو کوئی فکر نہ ہوگی، نہ کوئی کمائے گا، نہ کوئی عبادت کرے گا، آرام ہی آرام ہوگا، وہ جنت کے محلات اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اس نے کہا ویسی جنت بنانے پر میں بھی قدرت رکھتا ہوں، جس جنت کی آپ بات کر رہے ہو وہ جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ہے مال۔ آپ نے سنا ہوگا شداد کی جنت جس کو باغ ارم کہا جاتا ہے، اب میں وہاں پر آتا ہوں۔ شداد انہی علماء کی بات پر ضد پہ آ گیا، اور پھر اس کے پاس تو وہ سرما تھا ہی، دیگ لگا تھا اور زمین کے خزانے جہاں جہاں جائے جتنے خزانے ہیں ان کو نکلوائے، اور اس نے جب نکلوانا شروع کیا اتنا سونا چاندی کہ انہیں میلٹ کر کے پگھلا کر کے اینٹیں بنانا کا کام شروع ہوا، اور اس نے ایک پورا شہر آباد کیا، اور اس پورے شہر کے اطراف جو دیواریں بنائی سونے اور چاندی سے ملمع کیا، اور قیمتی جواہرات اور موتیاں اس پر لٹکا دی، اور اس شہر کے اندر اس نے محلات بنائے، تقریباً 1000 محلات ایسے تھے کہ ہر محل کے اندر 1000 کمرے ہوا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اس نے بنائی، اپنے زوم کے مطابق جنت، کئی سال لگ گئے، اور اس میں خوبصورت نہریں جاری کیا، باغات لگائے کھجوروں کے اور انار کے، اور ان درختوں پر اس نے موتیاں لٹکا دی، اور مسند بچھائے، سونے کے تخت، چاندیوں کے کٹہرے، اور بہت ساری چیزیں، جتنا مال تھا سب اس نے لگا دیا، سب لگا دیا۔ اور جب جنت تیار ہوئی اتنی خوبصورت کہ روایات میں ہے دن کے وقت کوئی اس کی دیوار کو دیکھ نہیں پاتا تھا، آنکھیں چندیا جاتی، اتنی چمک تھی دیواروں پر، سورج کی جو روشنی پڑتی تھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی، دیکھ نہیں پاتے لوگ۔ تو اس نے اپنی عبادت کرنے والے اور اپنے سامنے جھکنے والوں کو آرڈر کیا کہ فلاں بن فلاں میری جنت میں جائے گا، فلاں بن فلاں میری جنت میں جائے گا۔ تو یہ حکم بھی پاس ہوا، سلطنت عالی پر بیٹھ کر اس نے 8 دن میں اپنی جنت میں جانے والوں کے نام بھی اعلان کر دیے کہ آپ کون سی جنت کی بات کرتے ہیں۔ ان علماء کو بلایا جن علماء نے اس کو نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا، ان علماء کو بھی دعوت دیا، اور تم جس خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، جنت میں جانے کے وعدے کرواتے ہو، میری جنت کو دیکھ لینا، اس جنت کو بھول جاؤ گے۔ یہاں پر پریکٹیکل میں نے دنیا میں لائف میں بتا دیا کہ جنت کیسی ہے۔ تو ان علماء کو بھی بلایا، وہ علماء جو نائبان انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، وہ سب کے سب علماء آئے اس کی جنت دیکھنے کے لیے۔ حقیقت میں اتنی خوبصورتیاں اس میں بھر رکھی تھی، جتنی حسین و جمیل دنیا کی لڑکیاں تھیں انہیں حور بنا دیا، جتنی حسن و جمال کی پیکر تھی سب کو اپنی جنت میں شامل کر لیا کہ تم حوران جنت ہو۔ اس کے بعد یہ علماء جب آئے تو انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اے الہ العالمین تیری مخلوق کو گمراہ ہونے سے تو محفوظ فرما۔ آج اس شخص نے دولت کے بل بوتے تیری عطا کی ہوئی چیز کو لے کر پوری مخلوق کے تمام ذہن و فکر پر حاوی ہو گیا ہے اور اپنی جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ نائبان انبیاء دعا کیا کر رہے تھے۔ اب سلطنت عالی سے سواری نکلی، بادشاہ اعظم اس زمانے کا کہلاتا شداد کی سواری نکلی، ساتھ میں جنتیوں کے قافلے، جو جنت میں اس کی جنت کی بات کر رہا، اس کی جنت، شداد کی جنت میں جانے والوں کے قافلے جوڑے جوڑے نکلے، ان کو خوبصورت خلعتیں پہنائی گئیں، بہت حسین و جمیل ساری چیزیں پہنائی گئیں، یہاں تک کہ شداد کا جو گھوڑا تھا وہ پورے سونے سے بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے علاوہ گھوڑے کے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کو وہ براق کہتا۔ اس میں بیٹھ کر جب وہ جنت کے بڑے دروازے کی طرف آیا، جنت کے دروازوں کے نام بھی رکھا، اسی وقت ایک فقیر وہاں پر آیا، کہا کیا ہے شداد، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شداد نے کہا
آج بات کرنے کا وقت نہیں ہے. آج جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کا، اور برسوں سے میں نے جو محنت کی ہے میں خود اندر جنت میں جا کر کے اس کا مشاہدہ کروں. آج بات کرنے کا وقت نہیں. پھر کسی وقت میں آنا. فقیر کو دھکے دے کر کے دور کیا جا رہا تھا. اچانک وہ فقیر گرج کر کے سامنے آیا اور اپنا جبہ پھینکا. کہا شداد تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں. اسرائیل ہوں. پوچھا شداد نے کیوں آیا؟ کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ تیری روح قبض کروں، تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. اب اس کی حالت غیر ہو گئی. کہا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کہا اتنی مجھے مہلت نہیں دی گئی، مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں گھوڑے سے اتر تو پڑوں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اسی وقت گھوڑے پر بیٹھا تھا شداد کی روح کو ملک الموت نے قبض کیا اور وہ نیچے دھڑام سے گر پڑا. اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا، دروازے پر جانے سے پہلے ہی گر گیا. اب روایت میں یہ ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کا نازل ہوا اور اس فرشتے نے ایک ایسی چنگھاڑ آواز نکالی کہ اس آواز سے پورا کا پورا محل زمین دوز ہو گیا. پوری جنت زمین میں دھس گئی اور جتنے وہ جنتیوں کی بارات آئی تھی سب کے سب ہلاک ہو گئے. ایک آن میں چشم زدن میں کیا سے کیا ہو گیا. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے سب کی روح قبض کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں رب تعالیٰ کی اس آیت کے دونوں مظہر اس واقعے میں ملتے ہیں. تؤتی الملک من تشاء، یہ ہم نے اس وقت دیکھا جب وہ بچہ تھا، جب وہ بے سہارا ماں کے بھی بغیر تخت پر لیٹا ہوا تھا، وہاں سے کسی کے گھر میں پرورش پا رہا تھا. رب نے سرمہ دانی کے بہانے اسے جو سلطنت عطا کی، یہ اس آیت کا مظہر ہے. تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے. اور دوسری آیت کا مطلب وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. اس کا مظہر اس وقت نظر آتا ہے جب اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا، اپنی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ نہ سکا. میرے عزیزو، یہ مال کا غرور کبھی انسان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. نہیں، سچ فرمایا جس بزرگ نے بھی نصیحت فرمائی، اے بندو تم کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا اور نہ مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا. خدا وہ ہوتا ہے جو چاہے وہ کر لے، اس کی مرضی کا وہ مالک ہے، اس کے کاموں میں کسی کو دخل نہیں ہے. اور مصطفیٰ وہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہوگی اور مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا. عزیزان گرامی، اس آیت کے کئی پہلو ہیں. اللہ عز و جل نے جس کو بھی جو کچھ عطا کیا ہے وہ ایک طرح سے بڑا امتحان ہے. جس کے پاس کچھ مال آ گیا اس کا امتحان ہی امتحان ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 نبیوں سب سے اخیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں آئیں گے. انبیاء تو سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب نبی جنت میں جائیں گے. اخیر میں سلیمان علیہ السلام. پوچھا گیا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ ان کی سلطنت بہت زیادہ تھی، مال بہت زیادہ تھا، حساب دینے میں اتنا وقت لگ جائے گا. اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بہت مال تھا ان کے پاس، صحابی رسول ہیں اور ایسے صحابی کہ ان کے جنتی ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا. اس صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. مال اتنا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو جو 8واں حصہ ملا تھا وہ ایک ایک کمرہ بھر چاندی ہو گیا تھا. بہت مال تھا. حضور فرماتے میں نے قیامت کے دن ان کو گھٹنوں کے بل جنت میں آتے ہوئے دیکھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گھٹنوں کے بل جنت میں آ رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا مال کے بوجھ کی وجہ سے. جو وہ صحابہ جنہوں نے ایک پائی بھی غلط استعمال نہیں کیا ان کا حساب سخت ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو لوگ جن کی نہ نمازوں کا ٹھکانہ، نہ جن کے روزوں کا ٹھکانہ، نہ اعمال کا کوئی بھروسہ ہے، پھر ان لوگوں کا حشر اور حساب کتنا سخت ہوگا.
پھر اے مسلمانوں کیوں طلب کرتے ہو بہت زیادہ کی کہ مجھے اتنا مل جائے، مجھے اتنا مل جائے؟ بس اتنی طلب رکھو کہ مولا مجھے حلال کھلا اور حلال موت عطا فرما. اتنی طلب بہت اچھی ہے. اے رب ذوالجلال تو اپنی مرضی کے مطابق مجھے اتنا عطا کر کہ میں تجھے نہ بھولوں، بس اتنا عطا کر کہ تجھ سے دور نہ ہو. اس مال سے پناہ مانگو جو رب سے دور کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا مال ہو، اس سے پناہ مانگو. مولا ایسی حکومت اچھی نہیں جو تیری یاد سے مجھے غافل کر دے، ایسی نوکری اچھی نہیں جو تیری یاد سے غافل کرے. علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے موت اچھی. لوگ آج رزق تلاش کرتے ہوئے رزاق کو بھول گئے، جو رزق دینے والا ہے اسے بھول گئے اور رزق تلاش کر رہے ہیں. کہاں رزق ملے گا؟ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ رزاق ہی مالک رزق ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر کس کے ہاں تلاش کر رہے ہو؟ کن لوگوں کے آستانوں پر تم جا رہے ہو؟ کن لوگوں کے ہاں اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ میرے عزیزو، یہ انسان کی بھول ہے اور خطا ہے. اللہ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے، جس سے چاہے وہ سلطنت کو چھین لے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اگر میں تؤتی الملک پہ گفتگو کرتا رہوں تو یہ چلتی رہ جائے گی، اس لیے آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اب یہاں ایک بات میں پوچھتا ہوں، عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے مائنڈ سے کچھ عزت بنا لیا ہے اور مائنڈ سے کچھ ذلت بنا لیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے، بال الجھے ہوئے، منہ پر دھول لگی ہوئی ہے، اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں کتنا ذلیل ہو گیا. نہیں میرے عزیزوں، چہرہ کپڑے کا پھٹا ہونا اسے عزت اور ذلت نہیں کہا جاتا. عزت اور ذلت کے معنی بہت الگ ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو آج اس کے پاس کرسی ہے، سفید کپڑے پہنتا ہے، نیتا ہے، اس کے آتے جاتے گاڑیوں کی قطاریں ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہے، کتنی عزت ہے. لوگ اس کو عزت سمجھ رہے ہیں. نہیں، وہ درویش جو پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے اور جس کے چہرے پر دھول اٹی ہوئی ہے، تمہاری آنکھوں نے اس کو ذلیل سمجھا، جبکہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں وہی سب سے عزت والا ہے. اور جس کا لباس تم نے صرف سفید دیکھا اور اس کے کرتوت گندے ہیں اور غلط ہیں، تم تو اپنی آنکھوں سے اسے عزت دے رہے ہو، مگر رب کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے. پرہیزگاری جس کی سب سے اچھی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. یہاں سے اب بات سمجھ میں آئی، دنیا حاصل کر لینے کا نام عزت نہیں ہے، بہت بڑا گھر بنانے کا نام عزت نہیں ہے، اور بڑی بڑی اونچی قسم کی گاڑیاں خریدنے کا نام عزت نہیں ہے. عزت تو ان لوگوں کی بارگاہ میں بھی ہم نے دیکھا، اللہ وہ غریب نواز معین الدین جسے آج ہند الولی کہا جائے یا سلطان الہند کہا جاتا ہے، جب وہ فقیر درویش ہندوستان میں آیا، آپ کو معلوم ہے غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ 16 کلو کا تھا. جو جبہ پہنتے تھے 16 کلو کا تھا. کیوں؟ ہیرے موتی سونا جڑا ہوا تھا؟ نہیں، اتنا پرانا تھا کہ جب پھٹ جائے پیچ لگا دو، پیوند لگا دو، جب پھٹے پیوند لگاؤ. پیوند لگتے لگتے وہ جبہ 16 کلو کا ہو گیا تھا. کیا آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس فقیر کے ہاں کوئی عزت نہیں؟ بڑے بڑوں کو عزت کی بھیک مانگتے ہوئے اس دروازے پر ہم نے دیکھا ہے. وہی عزت ہے. نہ لباس میں عزت ہم نے دیکھا، نہ دولت میں عزت دیکھا، نہ گاڑیوں کی قطار میں. عزت تو پرہیزگاری میں دیکھا اور عمل میں دیکھا. جو رب ذوالجلال کو منا لیا عزت اس کی ہے. قرآن میں مولا فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، سچے مومنوں کے لیے.
باقی کفار و مشرکین کو چمچماتی گاڑیوں میں دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کہ ان کی عزت ہے، ورنہ تو آج لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے ٹی وی اسٹار ہوں ان کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ کیا بھلا میں آپ کو بتاؤں آگ میں جلنے والے کی کون سی عزت ہے؟ آگ میں جلنے والے کی کون سی عزت ہے جو اپنے اوپر طاری ہونے والی کسی سزا کو دور نہیں کر سکتا؟ اس کی کیا عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 17ویں پارے کی آخری آیات، رب فرماتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم جن لوگوں کو بہت عزت والا سمجھتے ہو، میرا رب بھی دیکھیں کیسے کیسے چیلنج دیا ہے قرآن میں۔ اللہ اللہ، لوگ کبھی اس طرف سوچتے بھی نہیں۔ رب تعالیٰ چیلنج فرما رہا ہے کہ جن کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ پورے کے پورے جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اللہ فرماتا ہے اور اگر مکھی گھس جائے تو اسے نکال بھی نہیں سکتے، اگر کسی میں گر جائے تو نکال بھی نہیں سکتے۔ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ کتنے کمزور طالب اور مطلوب ہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا جال بہت خوبصورتی سے بنتی ہے، بہت شارٹ پیریڈ میں بنتی ہے۔ مکڑی کو گھر بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ بڑے نقش و نگار کے ساتھ گھر بنا لیتی ہے جال، لیکن اس کے گھر کی کتنی اہمیت ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم۔ تمہاری انگلی لگنے کی دیر ہے کہ اس کا گھر تار تار ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ بھی مثال دے رہا ہے، کفار مشرکین کا یہ چمچماتا ہوا سٹائل یہ سب مکڑی کا جال ہے۔ رب تعالیٰ اگر چاہے تو صرف ایک فرشتے کے پر ہلانے کی دیر ہے، یہ سب زمین بوس ہو جائیں گے، سب کے سب خاک میں مل جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں مکھی کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ واقعی ہم بہت کمزور ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو ہی قوی ہے، تو ہی عزیز ہے، ساری عزتیں ساری قدرتیں تیرے تحت ہے۔ میں بتاؤں مکھی کے متعلق، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق میرا جو ریسرچ کہتا ہے، میں نے معلومات حاصل کی کہ یہاں پر مکھی کی مثال کیوں دی رب تعالیٰ کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تھوڑا سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا کہ مکھی کے بارے میں آج بھی ریسرچ یہ چلتا ہے کہ مکھی کے اندر ایک ایسی چیز ہے اللہ نے جو اس کو بتائی ہے۔ سارے جانوروں میں ایک خصوصیت اس کے پاس ہے، ایک خصوصیت کہ جب وہ اپنے رزق کے اوپر جاتی ہے تو اس کا منہ نہیں ہے، مکھی کا منہ نہیں ہے، اس کے منہ میں سے ایک لمبا ایک تار نکلتا ہے، ایک تار یعنی ایک پائپ کی طرح چھوٹا سا ویکیوم کلینر جیسا ہوتا ہے، تار نکلتا ہے، اس کا منہ نہیں ہے جیسے سب چباتے ہیں، وہ ویکیوم کلینر کی طرح کا پائپ منہ سے باہر نکالتی ہے اور اندر سے ایک زہر چھوڑتی ہے، اپنے منہ میں سے پیٹ میں سے ایک زہر چھوڑتی ہے، تو جو چیز وہاں پر ہے کھانے والی وہ اس کے زہر سے پورا پگھل جاتی ہے اور پھر اسے چوس لیتی ہے۔ وہ اپنی غذا کو، صرف ایک ہی جانور ہے کہ جو کھانے سے پہلے اپنی غذا کو ہضم کر لیتی ہے۔ ہم چبا کر کھا لیتے ہیں، پیٹ میں جانے کے بعد کھانا ہضم ہوتا ہے، اور مکھی کا ایسا سسٹم ہے کہ کھانے سے پہلے غذا کو ہضم کرتی ہے پھر کھاتی ہے۔ وہ اگر شکر پر بیٹھ جائے، دانے پر بیٹھ جائے، کسی پر بھی بیٹھ جائے، وہ جس چیز کو کھا رہی ہوتی ہے وہ پوری اچھی چیز اٹھا کے نہیں کھاتی، اپنے منہ سے زہر کو پھینکتی ہے اور اس چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس کا زہر، اس کا سیال مادہ جیسی اس چیز پر پڑتا ہے وہ چیز پوری پتلی ہو جاتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی حیت بدل جاتی ہے، پھر وہ چوس لیتی ہے۔ اب سائنس اس بات کی تحقیق میں ہے کہ جس چیز کو مکھی نے اپنا زہر دے کر تبدیل کیا، پورے لیبوریٹریز نے اس بات سے انکار کیا کہ اس کو اصلی حالت پر نہیں لایا جا سکتا۔ جس پر مکھی نے اپنا زہر چھوڑ دیا، شکر کا دانہ، ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، اگر مکھی اسے کھانے کے لیے بیٹھ گئی
اور اپنے منہ کے اس پائپ سے اس پر زہر چھوڑ دیا تو وہ شکر کی کیفیت بدل گئی. اب اس کو اصلی حالت پر نہیں لایا جا سکتا. پوری دنیا اس سے عاجز ہے. اصلی حالت پر اس چیز کو واپس نہیں لایا جا سکتا. مکھی بدل کر رکھ دیتی ہے. اس خصوصیت کو جب میں نے پڑھا تب رب ذوالجلال کی اس آیت پر یقین ہو گیا. مولا فرماتا ہے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے محبوب یہ سارے لوگ مل کر کے جو دنیا میں بہت بڑے بنتے ہیں ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اور اگر مکھی کسی چیز کو چھین لے ان سے تو اس چیز کو واپس اس سے حاصل بھی نہیں کر سکتے. کیا سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے. مکھی اگر کسی چیز کو ان سے لے لے تو اللہ فرماتا ہے اس سے وہ واپس اس سے چھین بھی نہیں سکتے. اتنے کمزور لوگ ہیں اور کہتے ہیں ہم دنیا میں بہت بڑے ہیں. دنیا میں بہت بڑے ہیں. خالق اسباب، خالق رزق، خالق ذوالجلال، خالق و مالک، خلاق الانسان، خلاق الجنات وہ رب ذوالجلال ہے جو ہماری ہر باریکی سے واقف ہے. میرے عزیزو عزت اور ذلت جس کو ہم نے اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی عزت مومن کی دنیا میں ہوئی ہی نہیں. ایک بات سمجھ کے چلو، لوگ جتنا سجتے سورتے ہو جانے کے لیے شیشے میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہو، میرے کپڑوں کا اسٹائل، میرا چہرہ ایسا، ساری چیزیں تم ہزار سور کر کے بھی جو سوچتے ہو کہ میری سوسائٹی میں عزت ہے، دھوکہ ہے. لوگ تمہیں عزت نہیں دے رہے ہیں. تمہاری عزت کبھی کفار مشرکین کر ہی نہیں سکتے. تمہاری عزت صرف اور صرف مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں ہے. یہاں سے جو عزت ملی، اسی لیے صحابہ کرام کا وہ نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزیزان گرامی جو دنیا میں ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں یہ فانی چیز ہے. یہاں پر کبھی بھی تمہیں عزت نہیں ملے گی. اس وقت کیا کرو گے جب قبر میں تمہیں رکھا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تیسرا سوال جو ہوگا قبر میں وہ میرے آقا کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا. منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سنا ہے کہ نہیں آپ نے اس سے قبل؟ پہلا سوال یہ کریں گے تیرا رب کون ہے، پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، پھر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو فرمایا گیا بندہ مومن دیکھتے ہی مچل جائے گا یہ تو میرے آقا ہیں جن پر میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتا. ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب تیسرا سوال نکیرین کریں گے بندہ حضور کی طرف دیکھنا چاہے گا، آقا فرمائیں گے خبردار میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا. حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے، فرماتے ہیں تجھے تو دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے تو میری عادتیں پسند نہیں تھی، تجھے تو میری سنتیں پسند نہیں تھی، یہاں کیوں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے؟ جا آج ان لوگوں کو بلا جن کا چہرہ تجھے بہت پسند تھا، آج ان لوگوں کو مدد کے لیے بلا جن کے طریقے تجھے بہت پسند تھے. اے نوجوانوں لسٹ تیار کر کے رکھ لو کہ کتنوں کو قبر میں پکارو گے. تیار کر لو ان لوگوں کے نام، ان تمام فلمی اسٹاروں کے نام لکھ کر کے رکھ لینا اور اپنے کفن میں رکھ کے چلے جانا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کا فین ہوں. اور گھر والوں کو وصیت کر کے جانا کہ یہ میرے کفن میں دبا دینا، میں ان کے طریقوں پر چلتا تھا اور قبر میں انہیں پکاروں گا. آپ کہیں گے مولانا کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ آپ یہ کہیں گے آپ کیسی ہمیں نصیحت کر رہے ہو؟ کیا ایسوں کو ہم بلائیں گے؟ میرے عزیز میری بات تو تجھے بیوقوفی کی لگتی ہے اور تیرا عمل بیوقوفی نہیں ہے. جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ ہم انہیں نہیں پکار سکتے، ہم اگر پکاریں گے قبر میں تو صرف محمد الرسول اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا. اور سچ کہا کسی نے کسی کا احسان کیوں مانے، کسی سے دکھڑے کیوں سنائیں.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीफ में कुरान ये कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उनको देखा नहीं जाता, तो उस रसूल को छोड़कर हजारों के पास क्यों हाथ फैलाए? मेरे अजीजों, इज्जत ढूंढने में कहीं गलती हो रही है, लोग खता कर रहे हैं। इज्जत लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा दुनिया में इतना बड़ा स्टेटस है, ये गिरना नहीं चाहिए। आज मौलाना आप कहते हैं टोपी पहन लो, मैं टोपी पहन करके सबके सामने नहीं बैठ सकता, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक स्टेटस है, वो गिर जाएगा। तुम्हें यही तो लगता है कि इज्जत इन्हीं तमाम कामों में है, इन फानी चीजों में इज्जत को ढूंढ रहे हो, जबकि कुरान ये कहता है इज्जत तुम्हें रसूलुल्लाह के साथ मिलेगी। अजीजान गिरामी, मैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट पेश करता हूं, मुझे बता देना कि ये इज्जत वाले थे कि जिल्लत वाले थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये इज्जत वालों के नाम मैं पूछ रहा हूं या जिल्लत वालों के नाम? नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका क्या ख्याल है, वो इज्जत वालों में से थे कि जिल्लत वालों में? अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने अगर कह भी दिया तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, हैदर कर्रार, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाद हसन मुज्तबा, हुसैन मुज्तबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आगे चलते आओ, आगे बढ़ते आओ, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। फिर और आगे बढ़ो, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने दाऊद, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, और आगे अगर हम बढ़ते हुए आए, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। सैयदना बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, मारूफ करखी, शिबली और अबू बकर बगदादी, उनके अलावा आगे बढ़ते आए, उसके बाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुल आजम बगदादी, और आगे आओ अबुल हसन खिरकानी, ख्वाजा उस्मान हारूनी, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, उनके अलावा आगे बढ़ते जाएं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शकर, साबिर अलाउद्दीन कलियरी, और आगे बढ़ते चले आओ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी और दीगर अइम्मा इज़ाम। बहुत सारे औलिया इकराम की एक फहरिस्त है। इनको इज्जत वालों में समझोगे या जिल्लत वालों में? अब सुनो, अगर तुम्हारा ईमान ये कहता है कि ये सब इज्जत वालों के नाम आपने गिना है, कसम खुदा की आज तक इन लोगों ने कोई महल नहीं बनाया, आज तक इन लोगों के ऐसी कोई गाड़ियां नहीं दिखती, ना इनके यहाँ कोई मर्सिडीज विरासत में मिली हुई है, ना कोई BMW के ये शौकीन थे, इनके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। उसके बावजूद आप कहते हो इज्जत वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जो टाट का कपड़ा पहने और बबूल के कांटों को बटन बनाए। उमर इब्ने खत्ताब वो हैं जिनके रौब से कैसर और किसरा कांप रहे हो, लेकिन बादशाहों ने देखने के लिए भेजा कि उमर कैसे महल में रहता है, तो किसरा की तरफ से आने वाला कासिद ढूंढ रहा है। उमर इब्ने खत्ताब पीपल के दरख्त पर नंगी पीठ में सोए हुए हैं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वो है माल और दौलत बेपना मगर रात भर मुसल्ले को अपने आंखों से भिगोने वाला। हैदर कर्रार, अली मुर्तज़ा वो है कि शादी करने के लिए पैसा नहीं, अपने लोहे की खुद गिरवी में रख करके फातिमा का जहेज, फातिमा का महर तैयार किया। ये वो लोग हैं। फिर भी आप कह रहे हो वो बहुत इज्जत वालों की नाम आप पेश कर रहे हैं। गौस आजम अब्दुल कादिर जीलानी, इनका हाल ये है, फरमाते 40 साल तक इनको खाने पीने की चीजें नहीं मिली। अंगूर के एक खोशे एक दाने से इफ्तार कर लेते थे, पानी के आधे गिलास से सहरी कर लिया करते। 40 साल ऐसे गुजारे। और सरकार गरीब नवाज, इनके हाल तो ये है, जुब्बा फट फट करके पैबंद लगा करके 16 किलो का हो गया। फिर भी आप कहते हैं ये इज्जत वालों के नाम है, इज्जत वालों के नाम है। मेरे अजीजों, अब ढूंढो अगर इज्जत तो इन्हीं कदमों में कहीं मिलेगी। और अगर दुनिया में देखोगे फला हीरो के पास इज्जत है, फला फिल्मी स्टार के पास इज्जत है, तो फिर तुम खता में हो, कहीं तुम्हारे कदम डगमगा गए, तुम इन लोगों को छोड़कर जलीलों में इज्जत पा रहे हो। आज बहुत सारे 5 साल हुकूमत करने के बादशाह
آئے اور چلے گئے، ان کی قبریں بھی معلوم نہیں، ان کا موت، ان کی حشر، ان کے ساری چیزیں ہم بھلا گئے۔ بہت سارے قبرستان میں ایسے ہیں جن کے ناموں کی تختیاں بھی بجھ گئی، پتہ نہیں آج وہ لوگ کس حال میں ہیں، مگر تم عزت ان کے ہاں ڈھونڈ رہے ہو جہاں جن کے ڈنکے 800 سال بعد بھی بج رہے ہو، عزت ان کے قدموں میں نہیں ڈھونڈتے۔ اب یہاں پر تم فیصلہ چینج کرو۔ ایک بار اگر تم نے سوچ لیا کہ مجھے عزت رسول اللہ کے غلاموں میں ڈھونڈنا ہے تو یقیناً رب تعالیٰ کا یہ مظہر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تمہاری زندگی میں صاف نظر آنے لگے گا کہ وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے گا، جسے چاہے ذلت عطا کرے گا۔ اب پوچھو، امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے عزیزو، عزت اللہ عز و جل ہی دے گا، ذلت اللہ عز و جل ہی دے گا، مگر ساتھ میں یہ فارمولا ذہن میں رکھیں کہ جو اس کے بندوں کے ساتھ ہو، اس کے ولیوں کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اللہ صرف عزت کا ہی معاملہ فرمائے گا، اور ذلت کا جو مظہر ہے، جو ان سے بیگانہ ہوا، جو رب تعالیٰ سے دور ہوا اور مصطفیٰ کریم اور ان کے غلاموں سے دور ہوا، وہ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی فہرست میں وہ آئے گا، اور آپ لوگ وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ کی فہرست میں آئیں گے۔ آگے کی آیت میں ہے بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے مولا تیرے ہاتھ ساری بھلائیاں ہیں، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔